دوستوں، آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو حیران کر دے گی۔ عراق اور ایران کے درمیان 8 سال تک لمبی اور خونی جنگ ہوئی تھی، لیکن اس کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ اکثر لوگ اس جنگ کو مذہبی اختلافات، سیاسی طاقت یا زمین کے جھگڑے سے جوڑتے ہیں، لیکن ایک افواہ کے بارے میں آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا۔ جی ہاں، ایک افواہ جو صدام حسین کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ اور یہ افواہ آخر تک صرف افواہ تھی یا کوئی سازش؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پوری کہانی کا تجزیہ کریں گے۔ کیسے ایک افواہ نے پورے مڈل ایسٹ کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا۔ آخر تک دیکھیے گا اس ویڈیو کو، کیونکہ اس کہانی میں ٹویسٹ اور سسپینس بھرپور ہے۔ 1979 کا سال تھا اور ایران میں ایک بہت بڑا سیاسی انقلاب ہو چکا تھا جسے اسلامک ریولیوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت شاہ محمد رضا پہلوی کو ہٹا کر آیت اللہ خمینی نے ایران کی باغ ڈور سنبھال لی۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ ریولیوشن صرف ایران میں نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑا سیاسی جھٹکا تھا، خاص کر صدام حسین کے لیے جو اس وقت عراق کے سربراہ تھے۔ صدام حسین کو یہ خوف تھا کہ خمینی کا انقلابی اثر عراق کے اندر بھی بڑھاوا پا سکتا ہے، خاص کر وہاں کی شیعہ پاپولیشن میں۔ صدام حسین کے لیے یہ صرف سیاست نہیں تھی بلکہ یہ ایک زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ ایران اور عراق کے درمیان پہلے سے ہی ٹینشن تھی، لیکن انقلاب کے بعد یہ رشتے اور زیادہ خراب ہو گئے۔ جنگ کا اصلی سبب افواہ کے حوالے سے تب سامنے آیا جب ایک خبر عراق کے انٹیلیجنس ایجنسی نے صدام حسین تک پہنچائی۔ آپ کو بتا دیں کہ خبر یہ تھی کہ ایران اپنے فوجیوں کو عراقی سرحد کے قریب جمع کر رہا ہے اور عراق پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ جب یہ افواہ صدام حسین تک پہنچی تو ان کے لیے یہ افواہ بہت خطرناک تھی، کیونکہ اس وقت ایران کا انقلابی جوش انہیں بے چین کر رہا تھا۔ دوستوں، اب مسئلہ یہ تھا کہ اس افواہ کی تصدیق کا کوئی پکا ثبوت نہیں تھا، لیکن اس وقت مڈل ایسٹ کا سیاسی ماحول اتنا زیادہ نازک تھا کہ صدام حسین نے اس افواہ کو حقیقت مان لیا۔ انہیں لگا کہ اگر وہ پہلا وار نہیں کرتے تو ایران انہیں گھائل کر دے گا۔ اس غلط خبر نے صدام حسین کے ذہن میں ڈر پیدا کر دیا اور انہوں نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ 22 سپٹمبر 1980 کو صدام حسین نے ایران کے خلاف پہلا قدم اٹھایا۔ عراق کے فائٹر جیٹس نے ایران کے ایئر بیسز پر حملہ کیا اور زمین پر بھی فوج داخل کر دی۔ صدام حسین کو لگا تھا کہ یہ ایک جلدی جیت ہوگی، ایران ان کے پہلے وار کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدام نے یہ جنگ ایک ڈیفینسو قدم سمجھ کے شروع کی تھی تاکہ وہ ایران کے ممکن حملے سے پہلے ہی ایران کو کمزور کر سکیں۔ لیکن جو صدام نے نہیں سوچا تھا وہ یہ تھا کہ ایران اس جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ ایران نے اس حملے کا پرزور جواب دیا اور عراق کی فوج کو شدید مقابلہ کرنا پڑا۔ دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی ایک افواہ تھی یا اس کے پیچھے کسی تیسری طاقت کا ہاتھ تھا؟ کچھ اتہاس کار کہتے ہیں کہ یہ افواہ دراصل عراق اور ایران کے بیچ کے ٹینشنز کو بڑھاوا دینے کے لیے پھیلائی گئی تھی۔ شاید یہ کولڈ وار کا اثر تھا، جہاں امریکہ اور سوویت یونین دونوں نے اپنے اپنے الائز کے ذریعے مڈل ایسٹ میں اپنا اثر بڑھانے کی کوشش کی۔ عراق اور ایران دونوں کے رشتے ان دونوں سپر پاورز دیشوں کے ساتھ اچھے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ افواہ تیسری طاقتوں نے جنگ شروع کرنے کے لیے پھیلائی ہو۔ دوستوں، یہ افواہ اس دور کے خفیہ سیاستی گیمز کا حصہ تھی یا صرف غلط فہمی، یہ آج تک ایک راز ہے۔ جنگ کا آغاز ایک افواہ سے ہوا، لیکن اس کا انجام بہت ہی تباہ کن تھا۔ 8 سال تک چلی اس جنگ میں لاکھوں لوگ مر گئے، ملکوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا اور دونوں ملک آخر تک تھک کر بیٹھ گئے۔ آخر میں 1988 میں یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے ایک سیز فائر ہوا، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں جو نقصان ہوا وہ عراق اور ایران دونوں کے لیے اپنی جگہ قائم رہا۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جنگ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی صرف ایک افواہ پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے۔
عراق اور ایران کی یہ جنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح ایک غلط خبر، ایک افواہ یا شاید ایک سازش ملکوں کو جنگ کے میدان میں دھکیل سکتی ہے۔ اس افواہ کا اصل سچ کیا تھا، یہ آج بھی ایک راز ہے۔ دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک افواہ تھی یا کسی بڑی سیاسی سازش کا حصہ؟ اپنی رائے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند۔